محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ پاک قرآن مجید میں فرماتے ہیں، اور تمہارے رب نے فرمایا ہے کہ مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ ایک جگہ فرمایا، جب میرے بندے میرے بارے میں تم سے پوچھیں تو کہہ دو کہ میں نزدیک ہی ہوں، جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار سنتا ہوں۔ نبی کریم نے فرمایا، دعا عبادت کا مغز ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی چیز دعا سے زیادہ بزرگ تر نہیں ہے۔ ارشاد فرمایا، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ ایک جگہ فرمایا، جو شخص اللہ سے نہیں مانگتا تو اللہ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ الفار روایت میں ہے، تم اللہ سے اس حال میں دعا کرو کہ تمہیں اپنی دعا کی قبولیت کا پورا یقین ہو۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، دعا بندے اور رب کے درمیان ایک ایسا تعلق ہے جو کسی ذات برادری یا زبان کا محتاج نہیں ہے۔ اگر دعا قبول نہ ہو تو اسے اپنا قصور سمجھو، خدائے تعالیٰ کی شکایت نہ کرو، کیونکہ اس کی عطا میں نقصان نہیں، تیری دعا میں کمی ہے۔ اللہ جب کسی سے خوش ہوتا ہے تو اسے دعا مانگنے کی توفیق دیتا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے سو وہی اس کو کافی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، اگر تم اللہ پر اس طرح بھروسہ کرو جس طرح بھروسہ کرنے کا حق ہے تو وہ تمہیں اسی طرح رزق دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے جو صبح بھوکے نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر واپس آتے ہیں۔ جامع ترمذی۔ محترم دوستو، جو خدا پر توکل کرتا ہے اس کے لیے مشکلات آسان ہو جاتی ہیں اور اسباب آسانی سے مہیا ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے فیصلے اور احکام کے سامنے سر جھکانا ہی توکل ہے۔ جس کا اللہ پر جتنا ایمان ہوگا اس کا اللہ پر بھروسہ اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک فرمان ہے، جو چیز تیرے لیے فائدہ مند ہو اسے حاصل کرنے کی کوشش کرو اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے رہو، کمزوری نہ دکھاؤ، ہمت نہ ہارو، اور اگر کوئی مصیبت یا نقصان پیش آ جائے تو یوں نہ کہا کرو کہ اگر میں ایسا کرتا تو یہ نہ ہوتا، بلکہ یوں کہا کرو، اللہ نے یہی فیصلہ فرمایا تھا، جو اس کو منظور تھا وہی ہوا۔ یہ روایت صحیح مسلم میں موجود ہے۔ پیارے دوستو، یہ حدیث ہمیں 3 اہم باتیں سکھاتی ہے۔ ایک یہ کہ جو چیز فائدہ مند ہو اس کے لیے محنت، کوشش، جد و جہد کرو۔ دین، علم، رزق حلال یا کسی اچھے مقصد کے لیے محنت اور کوشش کرنا ضروری ہے۔ غفلت اور سستی ایماندار مسلمان کی صفت نہیں۔ سست بندہ نہ اللہ کو پسند ہے، نہ اس کے نبی کو، نہ دنیا کے لوگوں کو۔ دوسرا سبق یہ ہے کہ صرف اپنی طاقت پہ بھروسہ نہ رکھو، بلکہ اپنے ہر کام میں اللہ سے دعا کرتے رہو کہ وہ تمہیں تمہارے مقصد میں کامیاب کرے، کیونکہ سارے اسباب جمع ہو جائیں، اگر اللہ کی منشا اور مرضی اور چاہت نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ سے مانگنا نہ چھوڑو۔ اور تیسرا سبق یہ ہے کہ اگر کوشش کے بعد، محنت کے بعد بھی نتیجہ تمہارے مطابق نہ ہو تو کبھی مایوس نہ ہونا اور اس قسم کے جملے نہ کہنا کہ اگر یوں کرتا تو یوں ہو جاتا، یوں کرتا تو یوں نہ ہوتا، کیونکہ یہ جملے شیطان کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اس وقت صرف یوں کہا کرو کہ جو اللہ نے چاہا وہی ہوا، میرا کام تھا جائز اسباب اختیار کر کے محنت کرنا، اللہ جل شانہ نے جو چاہا وہی ہوا۔ معلوم ہوا مسلمان کوشش کرتا ہے، دعا کرتا ہے اور نتیجے پر اللہ کی رضا میں راضی رہتا ہے۔ مسند احمد اور ترمذی شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کی خوش بختی یہ ہے کہ وہ اللہ کے فیصلوں پر راضی رہے، اور انسان کی بدبختی یہ ہے کہ
کہ وہ اللہ سے بھلائی مانگنا چھوڑ دے اور جو کچھ اللہ نے اس کے لیے مقدر کیا ہے اس پر ناراضگی کا اظہار کرے۔ محترم دوستو، اصل خوشی اس میں ہے کہ ہم اللہ کے فیصلوں کو دل و جان سے قبول کریں۔ جو کچھ اللہ نے دیا یا جو کچھ نہیں دیا اسی میں اپنے لیے خیر اور بھلائی سمجھیں، کیونکہ اللہ ہم سے بہتر جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے اور کیا نقصان دہ ہے۔ جب انسان تقدیر پر ناراض ہوتا ہے دراصل وہ اللہ کے فیصلے پر اعتراض کرتا ہے۔ یہ چیز ایمان کے لیے زہر قاتل ہے۔ اصل محرومی یہ ہے کہ انسان اللہ سے دعائیں مانگنا چھوڑ دے، اللہ سے خیر مانگنا چھوڑ دے، کیونکہ مانگنا محتاج ہونے کی علامت ہے اور نہ مانگنا بے پرواہ ہونے کی علامت ہے کہ مجھے اللہ جل شانہ سے مانگنے کی ضرورت نہیں، میں بے پرواہ ہوں۔ نعوذ باللہ، ایسا شخص نہ دنیا میں سکون پا سکتا ہے نہ ہی آخرت میں۔